العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی تقریباً 172 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں یہ معاملہ چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارکہ سے ان کی تمام ذریت کو باہر نکالا، اپنے ربوبیت کے دلائل ان پر پیش فرمائے، انہیں عقل سے نوازا تاکہ وہ ان دلائل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کریں۔ اور پھر اللہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے اقرار کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہر روح میں یہ صلاحیت ضرور ہوگی کہ وہ اللہ ان قدرت کے دلائل کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانے، اس کی وحدانیت کا انکار کرے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام معاملہ اس لیے کیا گیا تاکہ تم بروز قیامت یوں نہ کہہ سکو کہ ہم تو ان چیزوں سے غافل رہے تھے، گویا کہ اتمام حجت کے لیے پہلے ہی تمام معاملات ان کے سامنے پیش کر دیے گئے، اب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یوں کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ یعنی یہ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ارواح کو نکال کر اپنے ربوبیت کا اقرار کر لیا کہ بعد میں آنے والے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جو باطل ہونا ہے، اپنا شرک وغیرہ کفر اختیار کرنا، اپنی غلطیوں کو پیچھے والوں پر ڈالے کہ جی ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کیا تھا تو ہم نے بھی اس کو اختیار کر لیا۔ تو جب عالم ارواح میں تمہیں پہلے سب کچھ دکھا دیا گیا تھا اور تمہارے روح میں صلاحیت رکھی تھی کہ وہ حق کو پہچانے اور حق کی طرف مائل ہو، تو پھر آباء و اجداد کو بنیاد بنا کر اور اپنی اغلاط کا وبال ان پر ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ او تقولوا، یا تم کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ محض ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے۔ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا پس یعنی اے رب کریم کیا تو ہمیں اس کے سبب ہلاک کرے گا جو باطل اختیار کرنے والوں نے کیا تھا؟ گویا کہ یہ تم وہاں پر نہیں کہہ سکو گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی تھی کہ تم حق کو پہچانو، ہدایت کو قبول کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب کائنات میں تشریف لائے تو ان کے معجزات دیکھ کر انہیں حق تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو۔ لیکن جب تم نے اس صلاحیت کو بروکار نہ لاتے ہوئے باطل کو اختیار کیا، تو اب تمہارا یہ کہنا کہ ہمارے پچھلے والوں نے باطل مذہب کو اختیار کیا تھا اس وجہ سے ہم ایسے ہو گئے، یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس میں دو باتیں بہت قابل توجہ ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اس سے معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی غیر مسلم اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا لہذا میرا کیا قصور، میں کرسچن گھر میں پیدا ہوا تو میں عیسائی ہو گیا، میں یہودی گھر میں پیدا ہوا تو میں نے مذہب یہود کو اختیار کیا، میں آتش پرستی گھر میں پیدا ہوا تو میں آگ کی پوجا کرتا رہا، میں ایک مشرک کے گھر میں پیدا ہوا تو ہم نے بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے اس کو اختیار کر لیا۔ اس لیے کہ ہر شخص کے باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت و قوت و صلاحیت رکھی ہے کہ وہ حق کو پہچانے۔ لہٰذا اگر اس کے اوپر غلبہ نفسانی خواہشات کا ہوا اور اطراف کے ماحول کو اس نے اپنے اوپر غالب کر کے حق کو قبول نہ کیا تو اس کا یہ عذر نہیں چل سکتا اور میدان محشر میں وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح وہ مسلمان بھائی کہ جو اپنے خاندانی رسوم و رواج کے پابند ہوتے ہیں اور غلط قسم کی رسومات کو اختیار کر لیتے ہیں، انہیں بھی توجہ کرنی چاہیے کہ آباء و اجداد کا وہ طریقہ جو خلاف شرع ہے اسے فقط اس وجہ سے قائم رکھنا کہ یہ آباء و اجداد سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، ہماری خاندانی روایت ہے، ہماری برادری کی روایت ہے، ہمارے علاقے کی روایت ہے، یہ سب فاسد ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو اختیار کرے گا تو میدان محشر میں یہ عذر اس کا نہیں چل سکے گا کہ جی میرے بڑوں نے ایسا کیا تھا۔ بڑوں نے اگر ایسا کیا تھا تو آپ کی عقل کہاں چلی گئی؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ اس بات کا جواب دے دیا کہ کوئی بھی غیر مسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ جی اس کا قصور کیا ہے، یہ تو پیدا ہی غیر مسلم گھرانے میں ہوا ہے تو اس لیے ماں باپ نے اس کو کافر بنا دیا اور ماں باپ نے اس کو ایسا کر دیا، تو یقینی سی بات ہے جب وہ ذی شعور ہو گیا
7-8 سال کا بچہ ذی شعور ہوتا ہے اور اسے اچھا خاصا شعور حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو پھر بالغ ہو گئے اور بلوغت کی دنیا میں انہوں نے قدم رکھا اور عقل کامل ہو گئی، اس کے باوجود جب حق کو نہیں پہچانا تو یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں وہ صلاحیت رکھ دی تھی جس سے حق کو پہچان لیتے، لہٰذا اللہ کی طرف پھر قصور کی نسبت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لوٹ آئیں۔ تو اس لیے یہ جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے واقعات، مختلف قسم کی آیات کو عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے بیان فرماتا ہے، وہ اسی لیے ہیں کہ ہم انہیں بار بار پڑھیں گے تو بار بار ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب جائے گی، اپنی اغلاط پر ہم مطلع ہوتے رہیں گے، اپنی سوچ، اپنی افکار کی اصلاح کرتے رہیں گے، اور اس طریقے سے کامیابی انشاءاللہ ہمارے قدم چومے گی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن عظیم کو بار بار پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ المیہ یہ ہے کہ ہم بارہا اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں میں ہزارہ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی بھی قرآن عظیم کو مکمل طور پہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی ہے۔ جب بار بار قرآن کو پڑھتے ہیں تو صرف عربی عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ہمیں نصیحت فرمانا چاہتا ہے کہ جن کے اوپر غور و تفکر کی برکت سے ہم نفسانی خواہشات اور شیطان کی گرفت سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں، وہ فوائد ہمیں حاصل نہیں ہوتے، اور قرآن پڑھنے کے باوجود ہماری باطنی اور ظاہری کیفیت ایک جیسی رہتی ہے۔ پڑھنے سے پہلے جو کیفیات تھیں، پڑھنے کے بعد بھی وہی کیفیات رہتی ہیں اور ہم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ لہذا بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی عظیم کتاب دی تو ہم اس کو بار بار پڑھیں، اس پر بار بار غور و تفکر کریں، اور خصوصاً جب ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تو جو آیات نصیحت سے متعلقہ ہیں، عذابات سے متعلقہ ہیں، اخروی ترغیبات پر مشتمل ہیں، ان کے اچھے اثرات ضرور مرتب ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ معاشرہ بہت حد تک گناہوں سے بچے گا۔ جب ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھنا چھوڑ دیا، ان سے اکتساب فیض براہ راست کرنا چھوڑ دیا، تو فرسودہ قسم کی چیزیں ہمارے درمیان آ گئیں۔ فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اپنے اور چیزوں کے ذریعے ہم فیصلہ کرنے لگے، تو پھر یہ جو آج معاشرے میں بگاڑ نظر آتا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن عظیم کو کبھی بھی فقط ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی زحمت نہیں کیجیے گا، کیونکہ ترجمہ پڑھ کر مقصود الہی متعین کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو باقاعدہ اہل لسان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، وہ اس قرآن کو پڑھنے کے باوجود اس بات کے محتاج تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وضاحت طلب کریں۔ اسی وجہ سے کتب احادیث اٹھا کر پڑھیں، کتاب التفسیر کے نام سے باقاعدہ عنوانات قائم ہیں، اور ان کے تحت وہ احادیث لائی گئی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے مختلف مقامات کی وضاحت طلب کی ہے۔ تو جب وہ عربی اللسان ہونے کے باوجود اور صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے کے باوجود پھر بھی تفسیر کے محتاج ہوئے، تو ہم تو بدرجہ اولیٰ ہوں گے۔ تو یہ ہم صرف اردو ترجمہ پڑھ کے یا کوئی بھی زبان میں ترجمہ پڑھ کے سمجھیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے مقصود پر مطلع ہو گئے، یہ غلط ہے۔ ہمیں تفسیر لازم طور پر پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم آیات کو تفصیل وار بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ لوٹ آئیں، بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کبھی غفلت طاری ہو تو جیسے ہی ان آیات کو دوبارہ پڑھیں گے تو پھر دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں بلعم بن باعورہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ شاید پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ قوم جبارین کے اوپر خروج کیا تھا، ان پہ چڑھائی کی تھی اور ان کے ساتھ باقاعدہ جہاد ہوا تھا، اور بنی اسرائیل کو ان کے علاقے میں آباد کیا گیا تھا۔ تو اس قوم جبارین میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس کا نام بلعم بن باعورہ تھا۔ یہ بہت ہی عبادت گزار شخص تھا اور موحد تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا تھا، اور بہت زیادہ صاحب علم تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ اپنے قول بیان کرتا تھا تو اس کے لکھنے والوں کی تعداد جو سامنے ہوتی تھی بعض اوقات 30,000 20,000 ہوتی تھی۔
یعنی اتنی یہ معرفت سے بھرپور کلام کرتا تھا، نفیس کلام ہوتا تھا، تو اس کے شاگرد تھے وہ اس کے کلام کو لکھا کرتے تھے، اور یہ بہت ہی زیادہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ اور اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک صلاحیت سے نوازا تھا کہ اگر یہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا تو جیسے ہمارے ہاں استخارہ ہوتا ہے، ایسے ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا، پھر جب یہ سوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے خواب میں بتا دیا کرتا تھا کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یا نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین پر خروج کیا، چڑھائی کی، تو اس کی قوم بلعام بن باورہ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں پتہ ہے کہ سخت مزاج کے آدمی ہیں، تیز مزاج ہے، جلالی نبی ہیں، اور یہ قوم جبارین پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لشکر بھی بہت بڑا ہے، اگر یہ ہمیں شکست دے دیتے ہیں تو پھر ہمیں سب کو یہاں سے نکال دیا جائے گا اور یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہاں پر آباد کر دیں گے، تو تم ایسا کرو کہ تم مستجاب الدعوات ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے، تو تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو۔ تو معاذ اللہ بد دعا کا انہوں نے ارادہ کیا، تو بلعام بن باورہ نے ان کو منع کیا کہ معاذ اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، میں اگر ان کے متعلق بد دعا کروں گا تو ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ قوم نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا، وہ مطلب گڑ گڑائے، قدموں میں گر گئے، اور جو طریقے ہوتے ہیں کسی کو منانے کے انہوں نے اختیار کیے، تو بالآخر بلعام بن باورہ نے کہا کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کرتا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد دعا سے راضی ہوا تو میں کر دوں گا، ورنہ نہیں۔ اس نے جو معاملہ کرتا تھا وہ کیا، رات کو سویا تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار آیا کہ بد دعا نہیں کرنی ہے۔ یہ جاگا، صبح قوم آئی تو اس نے بتا دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انکار آیا، لیکن قوم نے پھر وہی اصرار شروع کیا اور خوب مطلب اس کو فورس کیا۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں پھر دیکھتا ہوں۔ اگلی رات پھر اس نے وہی استخارہ کیا تو خواب میں خاموشی آئی، یعنی نہ انکار نہ اقرار آیا، تو اس نے صبح جا کے قوم کو بتایا کہ اب اللہ کی طرف سے انکار نہیں آیا ہے، بالکل کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے، تو بہرحال میں یہ بد دعا نہیں کروں گا۔ اب قوم نے اس کے پاس بہت سارے تحائف اور بہت انعامات، مال و دولت ڈھیر جمع کر دیا، اور کہا کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کو منع کرنا منظور ہوتا تو صراحتاً منع کر دیتا، تو اس لیے تم یہ انعامات لو اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دو۔ اب یہ جب نوٹوں کا ڈھیر دیکھا اس نے، اور سونے کے اشرفیاں ہیں، دراہیم ہیں، اور مختلف قسم کے مال اس نے دیکھے، تو آخر شیطان اس پر غالب آ گیا اور اس نے وعدہ کر لیا کہ میں معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں گا۔ اب یہ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں جا کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا چاہی، تو جیسے ہی ان کے خلاف بد دعا کرتا تھا تو اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ جاتی تھی، اور جب یہ بنی اسرائیل کے خلاف کوئی بد دعا کرتا تو وہ اس کی زبان سے بنی اسرائیل کے بجائے اپنی قوم نکلتی، اور جب یہ اپنی قوم کے لیے دعائے خیر کرنا چاہتا تو زبان سے بنی اسرائیل نکلتا۔ تو لوگوں نے کہا تو ہلاک و برباد ہو جائے، تو اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہا ہے، بنی اسرائیل کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے بد دعا کی تو زبان لٹک کر سینے تک آ گئی، اور یہ رادہ درگاہ ہو گیا اور سمجھ گیا کہ میں ہلاک و برباد ہو گیا ہوں، اور اسی طرح یہ ہلاک ہوا، برباد ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کے خلاف بد دعا کرنے کی وجہ سے اس سے تمام ولایت وغیرہ چھین لی اور یہ ہلاک ہوا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے تلاوت فرمائیں اس کی خبر کہ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا تو وہ ان آیات سے صاف نکل گیا، یعنی ان کے خلاف اس نے عمل کیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ اور تو اس نے شیطان کی پیروی کی تو یہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کی وجہ سے بہت بلندی عطا فرماتے، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرماتا اور اسے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرماتا، یعنی اپنے تائید غیبی اللہ تعالیٰ نہ ہٹاتا اور مسلسل اس پر دست رحمت ہوتا تو یہ کبھی گمراہ نہ ہوتا بلکہ اس کو بہت بلندی حاصل ہوتی۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور لیکن اس نے زمین کی طرف ہمیشگی اختیار کی، یعنی زمین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، گویا کہ وہ دنیا اور دولت کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔
تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے اسباب مہیا ہونے کے باوجود اس نے دنیا کی طرف میلان کیا اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی، تو پھر اللہ نے اپنی تائید اس سے ہٹا لی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی مثل ہے۔ ان تحمل علیہ یلحث، اگر حملہ کرے تو زبان نکالے، او تترکہ یلحث، اور اگر چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے، یعنی کتا ہر صورت میں زبان لٹک جاتی ہے اس کی اور وہ ہانپتا رہتا ہے، اسی طرح اس کا حال ہو گیا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو آپ انہیں ان کا واقعہ سنائیں تاکہ وہ تفکر اختیار کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مختلف قسم کے اسلوب اختیار کیے ہیں۔ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کی باتیں بیان فرمائیں، کہیں ضرب الامثال، کہیں عذابات اور کہیں انعامات کا تذکرہ ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قصص بیان کیے ہیں، بالکل واقعات بیان کیے ہیں، کیونکہ قصص کے ذریعے، واقعات کے ذریعے طبیعت میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور آدمی غور و تفکر سے اس واقعے کو سنتا ہے اور اس سے پھر نصیحت اور عبرت حاصل کرتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ اسے کتنا ہی سمجھائیں وہ بہرحال سمجھتا ہے تھوڑی بہت بات، لیکن اگر آپ اس کو کوئی کہانی سنائیں، کوئی اچھا واقعہ سنائیں اور اس کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کریں تو بچہ بہت جلد سمجھ بھی جاتا ہے اور اچھی طرح نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفس کو، کیونکہ اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نفس کی کیفیات کو ہم سے بہتر جانتا ہے کہ نفس کی مثال بالکل ایک بچے کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح ایک بچہ کہانی وغیرہ سننے کے بعد زیادہ رغبت حاصل کرتا ہے، ایسی نفس میں بھی واقعات کو سننے کی بڑی رغبت ہوتی ہے، اور واقعات سننے کے بعد جب یہ نتائج مرتب کرتا ہے تو بہت سی باتوں کو بطور نصیحت قبول کر لیا کرتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ واقعات بیان کرنا اور ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد لوگوں کو آخرت کی طرف بلانا، یہ سنت الہیہ ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ نادانی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی تبلیغ دین کرنے والا کسی قسم کا واقعہ سنا رہا ہوتا ہے تو بولتے ہیں جی قرآن سنائیے، حدیث سنائیے، کیا آپ یہ قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیں؟ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ یہ قصے اور کہانیاں، نصیحت آموز واقعات سنانا، بیان کر کے لوگوں کو آخرت کی طرف مائل کرنا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کو حقیر سمجھنا اور کمتر گمان کر کے اس کا مذاق اڑانا یا سامنے والے کو کے اوپر طنز کرنا، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ان واقعات کو بیان کیجئے تاکہ وہ تفکر کریں، غور و تفکر کر کے عبرت حاصل کریں۔ اور بنی اسرائیل کے واقعات کے بارے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، کیونکہ ان میں بڑے عجیب و غریب واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ لہذا قصے بیان کرنا، کہانی بیان کرنا اور واقعات کا ذکر کرنا اگر اصلاحی موضوعات پر، اصلاحی مضمون پر مشتمل ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ بہت ہی اچھا ہے اور اس سے بہت زیادہ عبرت حاصل ہوتی ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ واقعات سنائیں تاکہ یہ غور و تفکر کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ واقعات کا بیان کرنا سنت الہیہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے تفکر میں اضافے کے لیے، ان کو نصیحت کی طرف مائل کرنے کے لیے اس قسم کے واقعات کو بیان کیا جائے۔ اس سے وہ ہمارے خواتین و حضرات درس حاصل کریں کہ جب کوئی تبلیغ دین کرنے والا کسی قسم کے نصیحت آموز واقعات بیان کرتا ہے تو بسا اوقات سننے والے کہتے ہیں جی کوئی قرآن کی آیت سنائیں، کوئی حدیث کا بیان کریں، آپ تو یہ قصے اور کہانی لے کر بیٹھ گئے۔ تو یہ معاذ اللہ قصے اور کہانی کے بیان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ رہی ہے، اور قرآن جیسی عظیم کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اسلوب اختیار کیے، جن میں سے ایک سمجھانے کا یا تفکر پیدا کرنے کا طریقہ واقعات کے بیان کے ذریعے بھی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات قرآن کی ایک آیت آپ حدیث بیان کریں، وہ اتنی قلب پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس وجہ سے نہیں کہ اس میں اثر نہیں، اس وجہ سے کہ ہمارا دل اس کے مکمل اثر کو قبول کرنے کی قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن جب ہمارے سامنے کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو دل پہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے، کیونکہ واقعات میں ایک نفس کے لیے رغبت ہے،
ایک نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور پھر اس سے کچھ نہ کچھ نتائج، اچھے نتائج ضرور اخذ کرتا ہے۔ لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اس قسم کے واقعات نصیحت آموز سنیں تو ان کی توہین اور تحقیر نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔